السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں روزانہ بات چیت میں استعمال ہونے والے عربی کے شبد۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہم یہ کہیں گے ھذا طریق ما فی کوئس، یعنی کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، طریق عربی میں راستہ کو کہتے ہیں، ما فی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں، اور کوئس عربی میں ٹھیک کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا طریق ما فی کوئس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ یہ کہے گا ھذا نفر ما فی کوئس، یعنی کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، نفر عربی میں آدمی کو کہتے ہیں، ما فی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں، اور کوئس عربی میں ٹھیک کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا نفر ما فی کوئس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، میرا من ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو میرا من ٹھیک نہیں ہے، تو ہم یہ کہیں گے انا مجاز ما فی کوئس، یعنی کہ میرا من ٹھیک نہیں ہے۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، مجاز عربی میں من یا پھر مرضی کو کہتے ہیں، ما فی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں، اور کوئس عربی میں ٹھیک کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا مجاز ما فی کوئس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میرا من ٹھیک نہیں ہے، اے سی خراب ہے گاڑی کا۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو اے سی خراب ہے گاڑی کا، تو ہم یہ کہیں گے مکیف خربان حق سیارہ، یعنی کہ اے سی خراب ہے گاڑی کا۔ مکیف عربی میں اے سی کو کہتے ہیں، خربان عربی میں خراب کو کہتے ہیں، اور حق سیارہ عربی میں گاڑی کا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے مکیف خربان حق سیارہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا اے سی خراب ہے گاڑی کا، انجن خراب ہے گاڑی کا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو انجن خراب ہے گاڑی کا، انجن کے بارے میں، تو ہم یہ کہیں گے مکینہ خربان حق سیارہ، یعنی کہ انجن خراب ہے گاڑی کا۔ مکینہ عربی میں انجن کو کہتے ہیں، خربان عربی میں خراب کو کہتے ہیں، اور حق سیارہ عربی میں گاڑی کا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے مکینہ خربان حق سیارہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا انجن خراب ہے گاڑی کا، بریک خراب ہے گاڑی کا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو بریک خراب ہے گاڑی کا، تو ہم یہ کہیں گے فرامل خربان حق سیارہ، یعنی کہ بریک خراب ہے گاڑی کا۔ فرامل عربی میں بریک کو کہتے ہیں، خربان عربی میں خراب کو کہتے ہیں، اور حق سیارہ عربی میں گاڑی کا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے فرامل خربان حق سیارہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا بریک خراب ہے گاڑی کا، اسٹیئرنگ خراب ہے گاڑی کا۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو اسٹیئرنگ خراب ہے گاڑی کا، تو ہم یہ کہیں گے درکسون خربان حق سیارہ، یعنی کہ اسٹیئرنگ خراب ہے گاڑی کا۔ درکسون عربی میں اسٹیئرنگ کو کہتے ہیں، خربان عربی میں خراب کو کہتے ہیں، اور حق سیارہ عربی میں گاڑی کا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے درکسون خربان حق سیارہ۔
اس کا ہندی میں مطلب ہوگا اسٹیئرنگ خراب ہے گاڑی کا، ٹائر خراب ہے گاڑی کا۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بتانا ہو ٹائر کے بارے میں کہ ٹائر خراب ہے گاڑی کا، تو ہم یہ کہیں گے کفر خربان حق سیارہ، یعنی کہ ٹائر خراب ہے گاڑی کا۔ کفر عربی میں ٹائر کو کہتے ہیں، خربان عربی میں خراب کو کہتے ہیں، اور حق سیارہ عربی میں گاڑی کا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے کفر خربان حق سیارہ، کفر خربان حق سیارہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ٹائر خراب ہے گاڑی کا، سیٹ خراب ہے گاڑی کا۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو سیٹ خراب ہے گاڑی کا، تو ہم یہ کہیں گے مرتبہ خربان حق سیارہ، یعنی کہ سیٹ خراب ہے گاڑی کا۔ مرتبہ عربی میں سیٹ کو کہتے ہیں، خربان عربی میں خراب کو کہتے ہیں، اور حق سیارہ عربی میں گاڑی کا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے مرتبہ خربان حق سیارہ، مرتبہ خربان حق سیارہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا سیٹ خراب ہے گاڑی کا، بالکل نہیں جاؤں گا۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو کہیں جانے کے بارے میں کہ بالکل نہیں جاؤں گا، تو ہم یہ کہیں گے ابد ما فی روح، یعنی کہ بالکل نہیں جاؤں گا۔ ابد عربی میں بالکل کو کہتے ہیں، معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، روح عربی میں جاؤں گا یا جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے عبد ما فی روح، عبد ما فی روح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا بالکل نہیں جاؤں گا، میں بالکل نہیں بولوں گا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو میں بالکل نہیں بولوں گا، تو ہم یہ کہیں گے انا عبد ما فی کلام، یعنی کہ میں بالکل نہیں بولوں گا۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، عبد عربی میں بالکل کو کہتے ہیں، معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور کلام عربی میں بولوں گا یا بولنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا عبد ما فی کلام، انا عبد ما فی کلام۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں بالکل نہیں بولوں گا، میں بالکل نہیں بھولوں گا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو میں بالکل نہیں بھولوں گا کسی چیز کے بارے میں، تو ہم یہ کہیں گے انا عبد ما فی نسیت، یعنی کہ میں بالکل نہیں بھولوں گا۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، عبد عربی میں بالکل کو کہتے ہیں، معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور نسیت عربی میں بھولوں گا یا بھول جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا عبد ما فی نسیت، انا عبد ما فی نسیت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں بالکل نہیں بھولوں گا، میں نے بالکل نہیں دیکھا۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بتانا ہو میں نے بالکل نہیں دیکھا کسی چیز کے بارے میں، تو ہم یہ کہیں گے انا عبد ما فی شوف، یعنی کہ میں نے بالکل نہیں دیکھا۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، عبد عربی میں بالکل کو کہتے ہیں، معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور شوف عربی میں دیکھا یا دیکھنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا عبد ما فی شوف، انا عبد ما فی شوف۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے بالکل نہیں دیکھا، میں بالکل نہیں کروں گا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو کسی کام کے بارے میں کہ میں بالکل نہیں کروں گا، تو ہم یہ کہیں گے انا عبد ما فی سوی، یعنی کہ میں بالکل نہیں کروں گا۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، عبد عربی میں بالکل کو کہتے ہیں، معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کروں گا یا کرنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے
आना आबद माफ़ी सवी। इसका हिंदी में मतलब होगा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना, ये बताना हो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा किसी बात के बारे में, तो हम ये कहेंगे आना आबद माफ़ी गुल, यानी कि मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। अना अरबी में मैं, मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं को कहते हैं, और गुल अरबी में कहूँगा या कहने को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे आना आबद माफ़ी गुल, आना आबद माफ़ी गुल। इसका हिंदी में मतलब होगा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना, ये बोलना हो किसी बात के बारे में कि मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगा, तो हम ये कहेंगे आना आबद माफ़ी अल्लम, आना आबद माफ़ी अल्लम, यानी कि मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगा। अना अरबी में मैं, मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं को कहते हैं, और अल्लम अरबी में बताऊँगा या बताने को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे आना आबद माफ़ी अल्लम। इसका हिंदी में मतलब होगा मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगा, मैं बिल्कुल नहीं सिखाऊँगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना, ये बोलना हो मैं बिल्कुल नहीं सिखाऊँगा किसी चीज़ को सिखाने के बारे में, तो हम ये कहेंगे आना आबद माफ़ी तअल्लम, यानी कि मैं बिल्कुल नहीं सिखाऊँगा। अना अरबी में मैं, मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं को कहते हैं, और तअल्लम अरबी में सिखाऊँगा या सिखाने को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे आना आबद माफ़ी तअल्लम। इसका हिंदी में मतलब होगा मैं बिल्कुल नहीं सिखाऊँगा, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना, ये बोलना हो किसी चीज़ के बारे में कि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, तो हम ये कहेंगे आना आबद माफ़ी फ़क्कर, यानी कि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। अना अरबी में मैं, मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं को कहते हैं, और फ़क्कर अरबी में सोचा या सोचने को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे आना आबद माफ़ी फ़क्कर, आना आबद माफ़ी फ़क्कर। इसका हिंदी में मतलब होगा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, मैं बिल्कुल नहीं खाया हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना, ये बताना हो मैं बिल्कुल नहीं खाया हूँ किसी चीज़ को खाने के बारे में, तो हम ये कहेंगे आना आबद माफ़ी अकिल, यानी कि मैं बिल्कुल नहीं खाया हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं को कहते हैं, और अक्किल अरबी में खाया हूँ या खाने को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे आना आबद माफ़ी अक्किल। इसका हिंदी में मतलब होगा मैं बिल्कुल नहीं खाया हूँ, आज मैं बिल्कुल नहीं सोया हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना, ये बताना हो आज मैं बिल्कुल नहीं सोया हूँ, तो हम ये कहेंगे अल-यौम आना अबद माफ़ी नौम, यानी कि आज मैं बिल्कुल नहीं सोया हूँ। अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं को कहते हैं, और नौम अरबी में सोया या सोने को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे अल-यौम आना अबद माफ़ी नौम। इसका हिंदी में मतलब होगा आज मैं बिल्कुल नहीं सोया हूँ। तुम्हारा रूम क्यों गंदा है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना, ये बोलना हो, या अगला कोई भी हमसे ये पूछ रहा हो तुम्हारा रूम क्यों गंदा है, तो वो ये कहेगा अंत गुरफ़ा लेश वस्ख,
یعنی کہ تمہارا روم کیوں گندا ہے۔ انت عربی میں آپ تم یا پھر تمہارا کو کہتے ہیں، غرفہ عربی میں روم کو کہتے ہیں، لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور وسخ عربی میں گندا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت غرفہ لیش وسخ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تمہارا روم کیوں گندا ہے۔ میرا روم گندا نہیں ہے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یہ بولنا ہو میرا روم گندا نہیں ہے، تو ہم یہ کہیں گے انا غرفہ ما فی وسخ، یعنی کہ میرا روم گندا نہیں ہے۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، غرفہ عربی میں روم کو کہتے ہیں، معافی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں، اور وسخ عربی میں گندا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا غرفہ ما فی وسخ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میرا روم گندا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میں صاف کر دوں گا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو ٹھیک ہے میں صاف کر دوں گا، تو ہم یہ کہیں گے طیب انا تنظیف، یعنی کہ ٹھیک ہے میں صاف کر دوں گا۔ طیب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور تنظیف عربی میں صاف کر دوں گا یا صاف کرنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے طیب انا تنظیف۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ٹھیک ہے میں صاف کر دوں گا، ٹھیک ہے میں دھو دوں گا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو ٹھیک ہے میں دھو دوں گا، تو ہم یہ کہیں گے طیب انا غسیل، یعنی کہ ٹھیک ہے میں دھو دوں گا۔ طیب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور غسیل عربی میں دھو دوں گا یا دھونے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے طیب انا غسیل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ٹھیک ہے میں دھو دوں گا۔ تمہاری گاڑی بھی گندی ہے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو تمہاری گاڑی بھی گندی ہے، تو ہم یہ کہیں گے حتی انت سیارہ وسخ، یعنی کہ تمہاری گاڑی بھی گندی ہے۔ حتی عربی میں بھی کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ تم یا پھر تمہاری کو کہتے ہیں، سیارہ عربی میں گاڑی کو کہتے ہیں، اور وسخ عربی میں گندی ہے یا گندی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے حتی انت سیارہ وسخ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تمہاری گاڑی بھی گندی ہے، گاڑی بھی میں دھو دوں گا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو گاڑی بھی میں دھو دوں گا، تو ہم یہ کہیں گے حتی سیارہ انا غسیل، یعنی کہ گاڑی بھی میں دھو دوں گا۔ حتی عربی میں بھی کو کہتے ہیں، سیارہ عربی میں گاڑی کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور غسیل عربی میں دھو دوں گا یا دھونے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے حتی سیارہ انا غسیل، حتی سیارہ انا غسیل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا گاڑی بھی میں دھو دوں گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔